تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا، کاش احد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا، کسی غزوہ میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیری کملی کا سود کیوں نہ ہوا، تیرے شانوں پہ جھولتا ہوتا، چوب ہوتا میں تیری چوکھٹ کی یا تیرے ہاتھ کا عصا ہوتا، کاش تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بہار رمضان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین اور میں ہوں نایاب گیلانی۔ ناظرین، آج 14 رمضان المبارک یعنی کہ مغفرت کے عشرے کا آج چوتھا روز ہے۔ اسی کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ خدا کی رحمت ہر وقت اسی تلاش میں رہتی ہے کہ کوئی شخص بہانے ہی سے اس طرف چلا آئے اور اسے معاف کر دیا جائے۔ ایک واقعہ یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ پاک دو لوگوں کو کہیں گے کہ تم دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہٰذا جہنم میں چلے۔ ایک آدمی بڑی تیزی سے جہنم کی طرف بڑھے گا، جبکہ دوسرا آدمی بیچارہ اپنے قدموں کو گھسیٹتا ہوا بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوگا۔ خدا ان دونوں کو واپس بلا لیں گے اور پوچھیں گے کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم دونوں جہنم میں چلے جاؤ اور تم بہت تیز چل رہے تھے، تو وہ شخص خدا کو عرض کرے گا کہ یا خدا، میں نے دنیا میں تیری سارے حکم، میں نے کوئی حکم نہیں مانا، ساری حکم عدولیاں کی، تو آج تمہارا یہ آخری حکم تھا، تو میں نے سوچا کہ تمہارا یہ آخری حکم ہر صورت پورا کروں گا۔ جب خدا نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ تم کیوں بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے اور اپنے قدموں کو گھسیٹتے لے جا رہے تھے، تو وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں یہی دیکھ رہا تھا کہ کاش کہ اب بھی تھوڑی سی رحمت میری طرف آ جائے اور میں بخشا جاؤں۔ اللہ کو ان دونوں کی یہ ادا بہت پسند آئی اور اپنی رحمت ان پہ کی اور ان دونوں کو بخش دیا۔ ناظرین، خدا کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اسی ارادے سے مغفرت کے مہینے میں خدا سے یہ دعا کریں کہ ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ اسی کے ساتھ اپنی رمضان ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی نایاب، پروگرام کے آغاز میں آج قرات کے لیے ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ جی حمزہ، قرات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری خلیل اسماعیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ ہر مسلمان کی روح کا سکون، ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نعت رسول مقبول۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، بدے بردے میرے آقا میری جولی بردے، بدے بردے میرے آقا میری جولی بردے، اب نہ رکھ بے سر سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سر سامان مدینے والے۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ ماشاء اللہ۔ نایاب، آج رمضان المبارک کے اس مغفرت کے عشرے کے حوالے سے خاص کیا ہے آپ کے پاس؟ حمزہ، آج میں ایک حدیث سناؤں گی ویورز کو کہ جو شخص، حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان کا ایک بھی روزہ بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے اور پھر مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی اس ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ مطلب یہ رمضان کے روزے اگر ہمارے لیے رحمت بھی لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں، ہم پر فرض ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے خطبے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد زبیر رشید صاحب۔ آج ہمارا موضوع ہوگا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، نعمتوں کا، برکتوں کا ایک موسم بہار ہے، جسے نیکیوں کا موسم بہار بھی کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کے پہلے سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، انسان کے دل کی کیفیت پہلے سے زیادہ نرم ہو جاتی ہے، اور انسان کا نیکیوں کو کرنے کا شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ رمضان، اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ یہ رمز سے نکلا ہے، رمز سے نکلا ہوا یہ رمضان، اس کا مطلب ہے جلا دینے والا۔ سمی رمضان لأنہ یرمز الذنوب، رمضان کو رمضان کہا ہی اس لیے جاتا ہے
کیونکہ یہ روزہ دار کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دینے والا ہے۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہا جاتا ہے، اور صام یصوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، صبر کرنا، اپنے آپ کو روک لینا۔ سخت گرمی کے موسم میں سورج کی تیز کرنوں کا ریت کے ذرات پہ بڑی تمازت اور شدت کے ساتھ پڑنے کو رمض کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جس میں ہر رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ وہ ماہ مبارکہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عظیم تحفہ ہے ایک انسان کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں رمضان کی نعمتوں برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ حمزہ، اب آپ کے پاس ہمارے لیے اچھی بات کیا ہے؟ نایاب اچھی بات آج کی ایک حدیث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو اسلام ہمیں دیتا ہے اپنی زندگی بہترین کرنے کے لیے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جن کا خدا کے حضور بہت بڑا اجر ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معمولی سے عمل ہمیں جو لگتے ہیں کہ یہ بہت معمولی ہیں، خدا کے نزدیک ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنے معاشرے کا پورا خیال رکھیں، کسی تنگ دست کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مالی مدد کریں، اس کی اخلاقی مدد کریں، اسے آپ تعلیم دے سکتے ہیں، تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور اسلام تو دین ہی آسانیوں کا ہے، اسلام تو مذہب ہی سلامتی کا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو بہترین بنا دیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔